الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ ڈیلی لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بھی مسئلہ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو ابھی لائیو کال کر کے اپنا مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے آپ لائیو نمبر پر جب کال کریں گے تو آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں میرے ساتھ لائیو بات کر سکتے ہیں ٹی وی پر، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسٹوڈیو میں جب کال کریں تو وہاں پر اپنا مسئلہ لکھوا بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپشن موجود ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ ٹیکسٹ نمبر جو ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین پر ابھی، وہاں پر آپ جب کال ٹیکسٹ کریں گے تو وہ ٹیکسٹ پہ آپ کا جو کویسچن ہے وہ بھی انشاءاللہ میرے تک پہنچے گا اور میں اس سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر ناظرین اس بات سے باخبر ہوں گے کہ الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت عظیم ہستی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقاریب مرکز الاولیاء لاہور میں جاری ہیں، اور 20 صفر المظفر جو آپ کا عرس ہوتا ہے، تو آج کا جو کویسچنز آنسرڈ پروگرام ہے، اس میں نے یہ نیت کی ہے کہ عرس جو ہم مناتے ہیں یا مزارات پر جو حاضری دیتے ہیں اور مزارات پر پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ بزرگان دین کے جو اعراس منائے جاتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، مزارات پر ہم کیوں جاتے ہیں اور مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ باقی جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک، آپ کے فضائل، آپ کی کرامات کے حوالے سے گفتگو، وہ امہ چینل پر وہ آج کل الحمدللہ ڈیلی ہو رہی ہے۔ نائٹ کا جو پروگرام 9 o'clock ہوتا ہے، وہاں پر علماء کرام آپ کی سیرت کے حوالے سے ان ڈیٹیل وہ گفتگو وہاں پر فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، کرامات یا سیرت کے حوالے سے کوئی معلومات لینی ہو تو آپ جو رات کو پروگرام 9 بجے ہوتا ہے 9 PM، اس میں کال کر کے آپ زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر اس پروگرام میں جس کا ٹائٹل ہی آپ جانتے ہیں کہ یور کویسچنز آنسرڈ، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، اور گفتگو جاری رکھنے کے لیے انشاءاللہ آج میں عرس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا تاکہ تمام ہی ناظرین جو امہ چینل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کو اس کے بارے میں معلومات ہو کہ ہم بزرگوں کے مزارات پر کیوں حاضر ہوتے ہیں اور جو بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ہم یہ کیوں مناتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں ابتداءً ہی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران آپ کی ٹیلی فون کال کا مجھے انتظار ہے۔ آپ جب کال کریں گے، جو کویسچن پوچھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو پرائرٹی دی جائے گی، اس کو پہلے
اس کا پہلے جواب عرض کیا جائے گا، اس کے بعد گفتگو بھی جاری رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عرس کا معنی کیا ہے۔ عرس کی جو ہم شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عرس کے معنی ہے شادی، اسی لیے دلہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین کی جو تاریخ وفات ہوتی ہے، جس دن ان کا وصال ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی عرس کہتے ہیں، کیونکہ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس سے تمامی ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پر دو فرشتے تشریف لاتے ہیں، منکر اور نکیر۔ نکیرین جب میت کے امتحان لیتے ہیں اور جب مردہ اپنے وہ سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے قبر میں جب مسلمان پہنچتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں وہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا دکھایا جاتا ہے، اور فرشتے آپ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو مردہ یہی کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ تو میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر، تاریخ وصال پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی اور صدقات کا ثواب پہنچانا، اس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اور اقوال فقہا سے ہے۔ تو یہاں تک آپ نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ عرس جو ہے وہ دن ہے جس دن کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ نیک صالحین جب یہ دنیا سے انتقال کرتے ہیں اس دن کو ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے، نم کا نومت العروس، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے عرس۔ اور ان کے جو وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے، تو اس دن کو ہر سال ان کی قبر مبارک پر روضہ پاک پر حاضری دی جاتی ہے، مزار پر حاضر ہوا جاتا ہے اور وہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور جو مسلمان وہاں پر دور دراز کا سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں تو مخیر حضرات اہل ثروت ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، جسے عرف میں لنگر کہا جاتا ہے۔ تو یوں ایک طرف مسلمان جو صاحب مال ہیں، امیر ہیں، ان کو صدقہ و خیرات کا موقع ملتا ہے، اور دوسری طرف جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، ان کو یہ کھانا پینا آسانی کے ساتھ میسر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل ہے جو عرس ہم مناتے ہیں بزرگوں کا، اس کی اصل اتنی ہے کہ ان کی مزار پر اس دن حاضر ہوا جائے، قرآن خوانی ان کے ایصال ثواب کے لیے کی جائے، اور صدقہ و خیرات ان کے ایصال ثواب کے لیے کی جائے۔ اب اتنی بات جو ہے کہ مزارات پر حاضر ہونا اور ہر سال حاضر ہونا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک سے
اس کی ایک میں دلیل عرض کرتا ہوں اور تمام ہی ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس حدیث پاک کو آپ یاد رکھا کریں۔ جب کوئی اس کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں بھی یہ معلومات ہوں تاکہ آپ اپنا دفاع بھی کر سکیں، اور جو جہالت کی وجہ سے بزرگوں کے اعراض پر اعتراضات کر رہے ہیں آپ ان کی تفہیم بھی کر سکیں۔ اور یہ اصلاح کی نیت سے اگر آپ دوسرے کو دینی بات، اسلامی بات سکھائیں گے، بتائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب رد المحتار، جسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، اس کی جلد اول میں جہاں پر ایک انہوں نے باب باندھا ہے زیارت القبور، اس میں ابن ابی شیبہ سے روایت لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر در منثور میں اس پہ مزید یہ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور ان کو سلام فرماتے تھے، اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو تمامی ناظرین کے لیے یہ جملہ جو بڑا قابل غور ہے کہ نہ صرف پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں خلفاء بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے شہداء کے مزارات پر، ان کی قبروں پر تشریف لے جاتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے فتاوی عزیزیہ میں تحریر فرمایا ہے، دوسرے یہ کہ بہت سے لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن اور کھانے شیرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں، یہ قسم حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں مروج نہ تھی، لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں، بلکہ زندوں کو مردوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک نیا مسئلہ جو آپ نے بھی سماعت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے مزارات پر جانا تو ثابت ہے، مگر وہاں پر کھانا تقسیم کرنا ان سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ بات ان سے ثابت نہیں ہے، اس زمانے میں مروج یعنی کہ ان کا رواج نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں، بلکہ زندوں کو مردوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو میں نے عرس کے حوالے سے بیان کی ہے، تو اس کے سب سے بڑی دلیل وہی ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شہدائے احد ان کے مزارات پر ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں عرس منانے کی یعنی کہ مزارات پر حاضر ہونے کی، ہر سال حاضر ہونے کی شرعی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مناتے ہیں، یا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب کرتے ہیں، یا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک جس کو بڑی 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ تمام تقاریب کرنا
اور ان کی یاد منانا اور مزارات پر حاضر ہونا یہ عین اسلامی طریقہ ہے، اور اس کی جو اصل ہے یعنی کہ ان کے مزارات پر حاضر ہونا تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کے جب ہم عرس مناتے ہیں تو اس پر کیا کیا جاتا ہے کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات اس کو عام کرنے کے کتنے فضائل ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ جی یہ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کل حال۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا اور اس کے مطابق آپ بیان کر رہے ہیں۔ ان دنوں آج کل حضرت داتا گنج بخش کا عرس مبارک ہو رہا ہے، جی جی میں بتا رہے ہیں، لوگ پیدل جا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ میں تو ان سب باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ٹھیک ہے وہاں جانا، عرس کرنا، کھانا وغیرہ بھی تقسیم کرنا، غریبوں کی بھوک وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ناچ کرنا، ایسے ایسے دنگل کرنا، ایسی چیزیں کیا یہ بھی جائز ہیں؟ اور کچھ لوگ جالیوں کو چومتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے تک اپنی جو ہے ایسے جھک کے ڈنگ سے لگتا ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں، ایسی کچھ حرکتیں کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہم سنی لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ جی جی اس کے لیے بھی تھوڑی سی تفصیل کیجیے۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، اکثر مزارات پر میں بھی جاتی ہوں، یہاں تک میں انڈیا بھی گئی ہوں، میں خواجہ صاحب میں بھی میں نے حاضری دی ہے، نظام الدین اولیاء میں نے حاضری دی ہے، تو لوگ داغا کیوں باندھتے ہیں؟ یہ کیا رسم ہے اور اس سے کیا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے؟ لوگ داغا باندھتے ہیں وہاں پر؟ جی جالیوں میں جگہ جگہ داغا باندھتے ہیں۔ میں سلیم چشتی کے مزار پر بھی گئی تھی ادھر آگرہ میں، تو ادھر ہی پاکستان بھی میں نے سب مزارات میں دیکھا داغا باندھتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کا مجھے بیان کریں کہ اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بیماروں کے لیے شفائے کلی جو دنیا سے چلے گئے سمیت میرے والدین کے، ان کے لیے دعائیں مغفرت، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی لیے، ساری امت کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ، آپ نے کال کی۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہم بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، بزرگوں کی جو یاد منائی جاتی ہے، تو اس کی اصل وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ خود پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد، جو کہ یقیناً بہت بڑا ان کا مقام تھا، بہت ان کی بلند شان ہے، اور صحابہ کرام میں ان کی ایک بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے مزارات پر جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دیکھیں کہ بزرگان دین نے اپنی زندگیاں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے صرف کی ہوئی ہیں، اور چونکہ ان کا ایک دینی مذہبی مقام ہوتا ہے اور جن کے فیضان سے لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں، آگاہی حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہم پر بھی ان کا کہہ لیں کہ حق بنتا ہے کہ چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ دیکھیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ دو عظیم شخصیات ہیں بالخصوص جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند، یعنی کہ جو موجودہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو علاقہ ہے سارا، یہاں پر آ کر انہوں نے قرآن پاک کی، اسلام کی اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں لوگوں کو آ کر ان سے آگاہ کیا ہے۔ ان بزرگوں کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی چونکہ یہ ہمارے محسن ہیں اور جس کا ہم پر احسان ہو اس کا ہمیں بدلہ دینا چاہیے، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم پر احسان کرے تو اس پر تم بھی احسان کرو، اور احسان کا جو کم درجہ یہی ہے کہ تم اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ تو یہ ایک
ان کے جب عرس پاک کی ڈیٹ جو تاریخ آتی ہے تو اس دن ہم بالخصوص ان کی یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ چیزیں شرعاً بالکل جائز ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سسٹر نے جو ابھی سوال کیا ہے، اسی کے حوالے سے میں ابھی گفتگو کو جاری کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ بعض مزارات پر لوگ جالیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ مزاروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سجدہ تو نہیں کر رہے مگر وہاں پر جھک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو تمامی ناظرین سے میں توجہ چاہوں گا، خصوصی توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ مزارات اولیاء پر حاضر ہونا تو کہہ لیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، مگر چاہے وہ مزار ہو یا کوئی زندہ انسان ہو، کسی کو بھی سجدہ کرنا یا کسی کے سامنے حد رکوع تک جھکنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جی ایک اور کالر ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو درازی میں بالخیر عطا کرے، آمین۔ اور یہ علمی محفل اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ میرے 4 سوال ہیں آپ کے موضوع کے متعلق سے ہی۔ جی سب سے پہلے تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو اپنے گھر میں ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھ کے ان کی روحانی توجہ حاصل کریں۔ جی جزاک اللہ۔ جی، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب غالباً 9 محرم الحرام کو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر سال 20 صفر المظفر کو ان کا عرس جی منایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور میرا دوسرا یہ 9 محرم کا قول آپ نے کسی سے سنا یا پڑھا کہیں؟ جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جی تو مطلب جی 90% میں شیور ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کوئی جی منت ماننے کہ اگر میرا بیٹا ہوا یا میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور میں داتا صاحب کی مطلب جی مزار مبارک پہ چادر چڑھاؤں گی، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے منت مان لی اور اس کی پوری بھی ہو گئی تو کیا اب چادر چڑھانا واجب ہوگا کہ نہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی، اور اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ جی یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر احسن جزا۔ علامہ صاحب آپ سے دعا ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ میں ایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جی جزاک اللہ انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کے جوابات عرض کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو اسٹوکن ٹرینڈ سے ایک بہن نے کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ بعض مزارات پر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزار کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ مزار شریف کو سجدہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے، اور نہ تو سجدہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اجازت ہے، کیونکہ سجدہ عبادت کسی کو معبود سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنا یہ تو کفر ہے، اور سجدہ تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا یہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے۔ ہماری شریعت میں یعنی کہ دین اسلام میں پیارے پیارے احکام دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ سجدہ تعظیمی جو بعض جہلا مزاروں کو کرتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اپنے مریدوں کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور کئی کہہ لیں کہ دین سے جو بالکل نابلد ہیں، دینی معلومات نہیں ہیں ان کو، وہ ایسے لوگوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی معلومات میں ہے۔
یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ سراسر حرام ہے، ممنوع ہے، اور ہمارے امام جو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے بہت علمی شخصیت، میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے سجدہ تعظیمی کے ممنوع ہونے، اس کے حرام ہونے کے حوالے سے ایک کتاب بھی مرتب فرمائی، آپ نے تحریر فرمائی، تصنیف فرمائی، جس میں آپ نے قرآنی آیات سے، احادیث مبارکہ سے اور اقوال بزرگان دین سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کرنا، اور جسے سجدہ تعظیمی کا نام دیا جاتا ہے، یہ ہماری شریعت میں منع ہے، حرام ہے۔ تو جتنے بھی ابھی لوگ سن رہے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا ہم اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کی تعلیمات یہی ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور جو میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، آپ بھی ناظرین اس میں تائید کریں گے کہ میں نے جو اکثر مزارات پر یہ تحریر لکھی ہوئی میں نے خود دیکھی ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا منع ہے، مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، لہٰذا مزار کو سجدہ نہ کیا جائے۔ تو وہاں پر جو مزارات پر لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ کے، ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لوگ ایسا نہ کریں، مگر اگر کوئی نادان، کوئی جاہل شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کو الزام نہیں دیا جا سکتا، وہ اس شخص کا، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے جس کی جو ہے وہ ہم بالکل اس کو اجازت نہیں دیتے۔ اور آپ نے مزید پوچھا ہے کہ مزار کی جو جالیاں ہیں، بعض لوگ ان کو چوم رہے ہوتے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ مزار کو چومنے کے حوالے سے علماء کے اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں، مگر جو محتاط قول یہی ہے کہ جب بھی کسی بھی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوا جائے تو ہم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ان بزرگ کے زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے کیا کہتے ہیں گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ہمارا جو ہے سارا جسم وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت ادنا لوگ ہیں، اور ان مزارات کے جو بزرگ وہاں پر تشریف فرما ہیں وہ بہت عالی مرتبت ہیں، بڑے اعلیٰ مقام والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان کی جب عظمت ہمارے دل میں ہو اور اپنے آپ کو ہم گناہ گار تصور کریں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ان کے سامنے جاتے ہوئے بھی ہمیں شرمانا چاہیے، اور بڑھ کر مزار کو چوم لینا یہ تھوڑی سی جرأت بھی ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور رہے، اس میں زیادہ ادب ہے، تعظیم ہے، اور مزار کی طرف منہ کر کے جو ہے وہاں پر سلام عرض کریں۔ جی ہاں، جیسا کہ عام مسلمین کی قبور پر بھی جب حاضری دی جاتی ہے تو حدیث پاک کے مطابق یہی ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو مردوں کو سلام کریں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں مگر تمہیں ان کی آواز نہیں آتی۔ تو یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بھی مزار پر یا کسی بھی مسلمان کی قبر پر جاتے ہیں تو مردہ آپ کو پہچانتا ہے، جی ہاں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ یہاں تک حدیثوں سے جو مستفاد ہے کہ مردہ جو ہے وہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکا، وہاں پر اس کی قبر کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو آپ سے انسیت حاصل ہوتی ہے، جس طرح وہ دنیا میں آپ سے انس پایا کرتا تھا۔ اور بالخصوص جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کی تو حدیثوں میں ترغیب ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کی جائے، اور اس کا مستحب جو وقت بھی زیارت قبور کا علماء نے لکھا وہ وہی ہے کہ روز جمعہ بعد نماز فجر۔ تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزارات پر جو لوگ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں وہ بالکل خلاف شرع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔
ہم اس کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کے مزار پر باادب حاضری دی جائے، وہاں پر جا کر سجدے یا وہاں پر جا کر جھکا نہ جائے، کیونکہ یہ چیزیں شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال بہن نے یہ پوچھا کہ بعض لوگ مزارات پر جو دھاگا باندھتے ہیں، کالے رنگ کے دھاگے باندھتے ہیں، تو اس کی جو اصل تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور میں نے کسی بزرگ کا قول وغیرہ نہیں پڑھا کہ یہ جو کالا دھاگا باندھتے ہیں اس کے کیا فضائل ہیں یا اس کی کیا وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے خود ہی یہ چیز ایجاد کر لی ہو اور اپنی طرف سے ہی انہوں نے یہ اضافہ کر لیا ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو میں بلا وجہ حرام یا ناجائز بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حرام یا ناجائز وہی ہے جس کو شریعت نے حرام یا ناجائز قرار دیا ہو، اور جن باتوں سے شریعت نے منع نہیں کیا تو ان باتوں کو کوئی بھی عالم دین بلا وجہ بلا دلیل شرعی ان کو ناجائز نہیں کہتا، کیونکہ اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کالے دھاگے باندھنے کی جو کیا شرعی حیثیت ہے اس کی مجھے معلومات نہیں ہے، تو یہی مشورہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک سسٹر نے برمنگم سے یہ سوال کیا اور تمامی ناظرین سے بھی عرض کیا کہ تمامی لوگ آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام فرمائیں۔ تو میں بھی امہ چینل کے پلیٹ فارم سے، امہ چینل کے توسط سے یہی تمامی ناظرین کو عرض کروں گا کہ جی ہاں، بالخصوص ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے دعا کریں کہ اور یہ ایصال ثواب کریں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس میں ہمارا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہم اپنے ایک محسن کے لیے دعائے خیر جب کرتے ہیں تو جس کی حدیث پاک میں ہمیں ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سسٹر نے ایک اور سوال پوچھا کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کافی اس کے بارے میں معلومات ہے کہ ان کے 9 محرم الحرام کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کا عرس ہے۔ تو سسٹر اور تمامی ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ جو اکثر سیرت نگار ہیں جنہوں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی تاریخ وصال تحریر فرمائی ہے، کئی کتابوں میں 20 صفر المظفر آئی ہے، اسی وجہ سے کئی 100 سال سے یہ عرس پاک 20 صفر المظفر کو ہی منایا جاتا ہے، اور حصول برکت کے لیے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی 19، 20 اور 21 تاریخوں کو یہ 3 دن تقریب جاری رہتی ہے، تاکہ مختلف لوگ وہاں پر حاضری دے سکیں، اور مختلف علماء کرام اپنے خطابات کے ذریعے، قرہ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اور ثنا خوان مصطفیٰ نعت خوانی کے ذریعے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں، اور اس بہانے یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے عرس منانے کا، اس کی وجہ سے، اس عرس پاک میں جمع ہونے کی وجہ سے، اس کی برکت سے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ مسجد میں جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے مزار سے بالکل متصل ہے، مسجد ہے، صحن مسجد ہے، اس احاطہ میں الحمدللہ بڑی عظیم و شان مسجد ہے، وہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور علماء کرام کے خطابات سنتے ہیں۔ یہ ساری عرس پاک کی برکتیں ہیں۔ یہ عرس منانے کی جو بات کر رہے ہیں شرعی حیثیت کے حوالے سے، تو اس کے دینی لحاظ سے بے شمار فوائد ہیں، اور الحمدللہ دینی اور دنیاوی کئی اس سے وہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام ہی بزرگوں کی جو اعراس منائے جاتے ہیں یا منائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو وہاں پر ہیں ان کی حفاظت فرمائے، کسی قسم کے جو دھماکے وغیرہ یا کسی قسم کی ناگہانی آفت یا کسی قسم کی پریشانی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے کہ مزار شریف پر چادر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی اگر میرا یہ کام ہو جائے، تو کیا پھر جب اس کا کام ہو جائے تو چادر چڑھانا واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں کہ مزارات پر چادر چڑھانا
اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مزار شریف پر ایک چادر کا ہونا اور اس نیت سے ہونا کہ اس میں اس بزرگ کی تعظیم بھی ہے اور عوام کی نظر میں ان بزرگوں کی مزید عظمت پیدا ہو، اس وجہ سے مزار شریف پر چادر ہونی چاہیے۔ اور کئی علماء کرام، اس میں یہ عرض کروں گا کہ وہ زیادہ چادریں چڑھانے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ میں نے لفظ بڑا محتاط استعمال کیا ہے، میں نے اس کو اسراف نہیں کہا، میں نے اس کو گناہ نہیں کہا، بلکہ میں نے یہ عرض کیا کہ زیادہ چادریں چڑھانے کو کئی علماء اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس کے حوالے سے یوں عرض کروں کہ اگر آپ نے چادر چڑھانے کی منت مانی ہے تو شرعاً چونکہ یہ شرعی منت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا پورا کرنا آپ پر واجب تو نہیں ہے۔ مشورتاً یہ عرض ہے کہ جتنے پیسوں کی آپ نے چادر چڑھانی تھی اتنے پیسوں کو آپ کسی غریب مسکین بیوہ کو اس بزرگ کے ایصال ثواب کے نیت سے پیش کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو چادر چڑھانے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جی ہاں، چادر چڑھانے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور بزرگوں کی جو تعلیم ہے، اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، ان کی جو لوگوں کو اصلاح فرماتے رہے ہیں ساری عمر، وہ یہی باتیں سکھاتے رہے ہیں کہ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی دستگیری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، داتا کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا، بانٹنے والا، عطا فرمانے والا۔ تو یہ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنی زیادہ ان کی عنایتیں ہیں لوگوں پر، اتنی زیادہ یہ عطا فرمانے والے ہیں کہ ان کا لقب ہی داتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کے فیضان سے حصہ حاصل کرتے ہوئے ان کے چاہنے والے، ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کی دستگیری کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ امہ چینل پر بھی الحمدللہ اورفن ریلیف کے نام سے چیریٹی موجود ہے، اور امہ چینل پر بھی الحمدللہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف یتیم بچیوں کے حوالے سے، مختلف بیواؤں کے حوالے سے، کئی اورفن بچوں کے حوالے سے آپ چیریٹی اپیلز دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس میں بھی تعاون کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی ثواب حاصل ہوگا، بے شمار اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ چیریٹی کے کام کرنے ہی چاہیے۔ تو امید ہے جس سسٹر نے اس کے حوالے سے سوال کیا تھا ان کی تشفی ہوگی۔ بار دیگر عرض کر دوں کہ چادر چڑھانا آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ خیرات کر دیں بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر سسٹر نے یہ پوچھا کہ کیا عورتوں کا مزارات پر محرم کے ساتھ با پردہ حاضر ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اس حوالے سے، اور اس پر اتنی گفتگو کی جا سکتی ہے، اس میں پازیٹیوز نیگیٹیوز بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ توجہ سے، بھرپور توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل سننے کے بعد آپ کو کافی حد تک کئی مسائل انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے شروع میں مسلمان عورتوں کو بھی مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ لوگ جو عورتیں تھیں وہ مسجدوں میں حاضر ہوتی تھیں، باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے، جی ہاں، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ان کے دور مبارک میں بھی حالات تھوڑے مختلف ہو گئے تھے، تو
اس وجہ سے آپ نے عورتوں کو مسجدوں کی حاضری سے منع فرما دیا۔ یہ بات جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے بھی آپ کی تائید فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے تو عورتوں کو مسجدوں سے اسی طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں کی حاضری سے منع کر دی گئی تھیں۔ اب ایک علماء کا جو گروہ ہے، جسے میں کہوں گا جمہور علماء کا گروہ ہے، اور اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بالخصوص فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہی دلیل آپ نے بیان فرمائی ہے کہ عورتوں کو چونکہ مسجدوں کی حاضری سے بھی منع کر دیا گیا ہے صحابہ کرام کے اجماع سے، صحابہ کرام کے مشورے سے، تو اب مسجد میں چونکہ نماز کے لیے، اور وہ بھی مسجد گھر کے بالکل قریب، کیونکہ اسلام میں یہ حکم ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجدوں میں آ کر با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو مسجدوں کی حاضری سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اب ان کو مزارات پر حاضری کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عورتوں کو مزارات پر حاضر ہونے سے منع کیا ہے۔ اس میں محرم کے ساتھ یا محرم کے بغیر کی تخصیص نہیں ہے، دونوں طرح کی عورتوں کو منع ہے۔ اب ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کو کہ مزارات پر عورتیں جاتی ہیں، وہاں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اس وجہ سے عرس کو ہی معاذ اللہ ناجائز غیر شرعی حرکت کہنے شروع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ جی وہاں پر عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے اس لیے مزارات پر جانا حرام ہے، چونکہ وہاں پر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اس لیے وہاں پر عرس کی تقریب کرنا منع ہے، چونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں یہ خلاف شرع کام ہے، اس لیے ہم مزارات کو جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں پر عورتوں کو مردوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ جو لوگ اعتراضات کرنے والے ہیں، جو لوگ مزارات کی حاضری پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو میں جواب دے رہا ہوں، تمامی ناظرین اس کو بھی سماعت کر لیں کہ دیکھیں یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عورتوں کا بے پردہ وہاں پر حاضر ہونا یہ یقیناً غیر شرعی حرکت ہے، اس کی کوئی بھی سنی عالم اس کی کوئی بھی تائید نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی ترغیب نہیں دلاتا، بلکہ علماء کرام بے شمار اس پہ کتب تحریر کی ہیں، بے شمار علماء کرام اپنی تقریر کے ذریعے آج بھی جو مزارات پر غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور کئی مزارات کی انتظامیہ بھی اس میں خصوصی تعاون کرتی ہے، اور عورتوں کے جو بے پردہ عورتیں وہاں پر جاتی ہیں ان کو وہاں پر بے پردگی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس وجہ سے کہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں اس لیے مزارات پہ جانا منع ہے، تو بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا صرف عورتوں کی وجہ سے آپ مزار پر جانے کو منع کر رہے ہیں، یا ویسے ہی آپ کو مزارات کی حاضری سے کچھ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ اپنے دل پہ غور کریں۔ اگر تو آپ مزار شریف پر مردوں کی حاضری کو جائز کہتے ہیں، جی ہاں، آپ اپنے دل پہ غور کریں کہ اگر آپ مزار کی حاضری کو جائز کہتے ہیں تو پھر آپ کی اتنی بات درست ہے، تو آپ میرے ساتھ اس میں متفق ہیں، اور جو عورت کی وہاں پر موجودگی ہے
اس وجہ سے آپ مزار کی حاضری کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، یہ آپ کی دلیل درست نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں خانہ کعبہ کا جو طواف ہوتا ہے، طواف جب کیا جاتا ہے وہاں پر بھی عورتیں موجود ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے طواف کو منع نہیں کیا جاتا، عورتوں کو بھی منع نہیں کیا جاتا، بلکہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، عورتوں سے الگ رہیں، ان کے ساتھ جسم آپ کا ٹچ نہ ہو، بڑی احتیاط کے ساتھ طواف کریں۔ پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ مزارات پر جو حاضری ہے اس کو بعض لوگ اس وجہ سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں اس لیے مزارات پر جانا منع ہے۔ تو ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ صرف عورتوں کی وجہ سے مزارات پر جانے کو آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ عورتیں تو طواف خانہ کعبہ کی سعادت بھی حاصل کرتی ہیں اور وہاں پر مرد و عورت اکٹھے طواف بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اصل میں شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جو جائز ہے، جو حلال ہے، اس کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی خلاف شرع کام ہوں، خلاف شرع باتیں ہوں، تو ان باتوں کی مذمت کی جائے گی، نہ کہ اصل کو ہی حرام قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر اب شادی کی تقریب ہے، نکاح خوانی ہے، اب دیکھیں کہ شادی کی تقریب، شادی کرنا، یہ تو تمام ہی لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اور شادی جو ہے اس کو تمام ہی لوگ اس کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی کے موقع پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر گانے باجے ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر کئی قسم کے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی ذی عقل، کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ کیونکہ آج کل شادیوں میں بہت گانے باجے ہوتے ہیں، وہاں پر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے شادیاں ہی بند کر دو۔ اب ناظرین بھی اس بات پہ مسکرا رہے ہوں گے کہ ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ اس شادی کو اس لیے بند کر دو کہ اس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، شادی کو اس لیے بند کر دو کہ لوگ آج کل شادی پہ گانے بجانا شروع ہو گئے ہیں، یا وہاں پر اور خلاف شرع کام کرنے لگ گئے ہیں۔ بلکہ جو ذی فہم، ذی عقل، ذی شعور شخص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ شادی کو منع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بے پردہ عورتوں کو یہ کہو کہ با پردہ رہیں۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ ان کا اختلاط نہ ہو، مردوں کے لیے الگ سیپریٹ سٹنگ ہو، عورتوں کے لیے سیپریٹ سٹنگ ہو۔ تو کسی بھی شادی حال میں اگر یہ سہولت میسر ہے، مرد علیحدہ بیٹھے ہیں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، اور دونوں کا آمنا سامنا یا اختلاط نہیں ہوتا، اور وہاں پر گانے باجے نہیں ہوتے، خلاف شرع کام نہیں ہوتے، تو ایسی شادی جو سنت کے مطابق ہے اس کے تو فضائل ہیں۔ تم جو مذمت کی جائے گی وہ خلاف شرع باتوں کی جائے گی، نہ کہ اصل کو ہی حرام قرار دیا جائے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ مزارات پر جو اگر خلاف شرع کام ہوتے ہیں، بعض جاہل وہاں پر سجدے کرتے ہیں، بعض جاہل وہاں پر بے پردہ عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، تو ان کو منع کیا جائے گا، نہ کہ مزارات کی حاضری کو منع کر دیا جائے، نہ کہ عرس پاک کی تقریب کو منع کر دیا جائے۔ تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے جو عرس مناتے ہیں ان کے ذریعے سے یہی باتیں ایجوکیٹ کی جاتی ہیں کہ شریعت پر چلو، نمازیں پڑھو۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات کو آپ پڑھیں، بزرگوں نے ساری عمر جو محنتیں کی ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے ملفوظات ہیں، جو آپ کی زندگی کے معمولات ہیں، آپ کے شب و روز کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنے شہر سے، غزنی سے ہجرت فرما کر مرکز الاولیاء لاہور کو آباد کیا، اور پھر آپ کے فیضان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو انہی تعلیمات کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اے لوگوں، اس صاحب مزار نے ساری عمر دین کی خدمت کی ہے، تم بھی دین کی خدمت کرو۔
اے لوگو इन्होंने सारी उम्र नमाजें बाजमात अदा की हैं, तुम भी नमाजें बाजमात का अहतमाम करो। तो ये उर्स जो है, जो मज़ारात की हाज़री है, ये बहुत बड़ी सआदत है, इसको मना नहीं करना चाहिए। जी एक और कॉलर हैं लेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हमारा कैसे तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं लेस्टर से बात करता हूँ। दो दिन आपका उम्र कॉन्टेक्ट किया था, तो मेरे वाइफ ने आपके बच्चे लड़के के बारे में आपसे कोई बात करनी है। अगर आपको अमल दे सकते हैं या कोई दुआ कर सकते हैं तो इसलिए आप बात सुन लो और फिर मुझे बताना क्या कर सकते हैं। जी सवाल करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। કેમ છો મોલી સાહેબ? जी अल्लाह का करम है। હા, હું વાત કરું તમારા હાથે કે મારો પૂરો 47 વર્ષનો થયો, તો એ ઝકાત બી આપે, નમાઝ બી બધી પડે, કામ પર બી જાય, અખલાક બી હારા છે। सॉरी मुझे गुजराती की समझ नहीं आती, अगर आप उर्दू में बात कर सकती हैं तो। हाँ जी, उर्दू में करती हूँ। सॉरी। मेरा लड़का 47 साल का है, तो वो नमाज भी 5-6 साल पढ़ता रहता, कुरान भी पढ़ता रहता, दुरूद भी पढ़ता रहता, ज़कात भी देता रहता, कुर्बानी भी करता रहता, हज भी करता रहता। नबी की सुन्नत आ जाती तो उसका मुँह छोटा हो जाता, गुस्सा आ जाता। मैंने उसके लिए बहुत इलाज भी किया था, कुछ काम नहीं आता मेरा इलाज उसके साथ। सुन्नत से क्या मुराद आपकी, मतलब क्या होता है, कोई मिसाल देंगे आप? उसका दिल नहीं करता कुछ शादी करने के लिए। शादी करने के लिए दिल नहीं करता है? हाँ, उसको मैं बताती तो गुस्सा आ जाता। ठीक है। तो उसका मुंह भी छोटा हो जाता, मैं शैतान आ जाता बहुत गुस्सा में, अपसेट भी हो जाता। जी मैं इसके हवाले से आपको बात अर्ज कर देता हूँ इंशाल्लाह। और कुछ सवाल है आपका? जी कोई और सवाल है आपका इसके अलावा? तो मैंने तो बहुत इसके लिए सबको बताया भी था, सब बोलते थे, मैं करती भी रहती, ऐसा नहीं कि नहीं करती। पर अल्लाह के मंजूर कोई चीज है वो उसको पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैंने टेलीविजन में देखा था मौलवी साहब को, मैं बोली चलो मैं उसके साथ बात करूँ, उसका हाथ से कोई काम हो जाता, तो मैं रात को प्रोग्राम सुनती रहती। जी इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी नो प्रॉब्लम, मैं आपके सवाल का जवाब अर्ज करूँगा। और भी नाजरीन जो भी देख रहे हैं, अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें उर्स पाक के हवाले से, मज़ारात की हाज़री के हवाले से, या किसी भी टॉपिक के हवाले से, नमाज के, रोज़े के मसाइल आप पूछना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइन्स आपके लिए ओपन हैं और ये प्रोग्राम आपका है, योर क्वेश्चंस आंसर्ड। इसमें आपके सवालात के जवाबात अर्ज़ किए जाते हैं। तो गुफ्तगू वैसे जारी रखने के लिए जो टॉपिक है वो मैंने चूज़ किया है कि उर्स पाक जो मनाया जाता है बुज़ुर्गों का, इसकी शरई हैसियत क्या है। सो इसी से मुतल्लिका एक बात है कि जब मज़ारात पर हम हाज़िर होते हैं तो वहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं, फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर कब्र पर, मज़ार पर डाले जाते हैं। तो इसकी क्या असल है ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इससे भी कई लोगों की गलत फ़हमी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी और इसके हवाले से इंशाअल्लाह आपको भी मालूमात हो जाएगी। इसकी असल भी हदीस पाक से साबित है कि इस हदीस पाक में यह है कि एक बार प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आपने गैब की खबर इरशाद फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि इन दोनों मस्जिदों पर अजाब हो रहा है। इनमें एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। फिर आपने एक तर टहनी लेकर, जी हदीस पाक को मैं जारी रखता हूँ। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मैंने आपसे एक सवाल करना था। जी जी। तो मेरे भाई हैं, उन्होंने ना किसी से बच्ची ली है, ठीक है, अडॉप्ट की है ना, तो क्या इस्लाम में जायज़ है कि उसको बाप का नाम दिया जाए? जी अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके वालिदैन का पता है कौन है? जी उसने अपने भाई से ली है, मेरी भाभी ने। अच्छा भाई से ली है, ठीक है। बच्ची की उम्र कितनी है अभी? अभी 3-4 दिन की है। 3-4 दिन की है? हाँ जी। ठीक है। तो आपके मेरे भाई ने ली है, अपने साले से ली है ना, अपने साले से ली है, ठीक है ठीक है।
तो मैं पूछना चाह रही थी कि हमें इस्लाम के मुताबिक काम करना चाहिए ना, कोई गलत ना हो जाए हमारे। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी ठीक है, और सवाल आपका? बस यही पूछना था। जी नो प्रॉब्लम, प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह मैं आपका सवाल अभी अर्ज़ कर देता हूँ। चलो थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी तो मैं हदीस पाक को मुकम्मल कर लूँ। जो मैं बयान कर रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने ये गैब की खबर दी। गैब की खबर मैं क्यों कह रहा हूँ कि कब्र के अंदर मैयत पर क्या गुजर रही है, मैयत खुशहाल है या बदहाल है, वहाँ पर उस पर अजाब हो रहा है या वो जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है, ये हम नहीं देख सकते। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देख लिया कब्र के अंदर क्या हो रहा है, यही तो गैब है। इस गैब की फिर आपने खबर दी और आपने अपने सहाब को फरमाया कि इनमें से एक जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था, इस वजह से इन पर अजाब हो रहा है। फिर आपने क्या किया कि एक तार टहनी लेकर इसको दो टुकड़ों में तकसीम किया, फिर एक की कब्र में एक एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आपने ये क्यों किया? फरमाया कि जब तक ये खुश्क ना हो तब तक इनके अजाब में कमी रहे। तो ये देखिए इस हदीस पाक की शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है, बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा कि कहा गया है कि इसलिए अजाब कम होगा कि जब तक तर रहेंगी तस्बीह पढ़ेंगी। इस हदीस से उलमा ने कब्र के पास कुरान पढ़ने को मुस्तहब फरमाया, क्योंकि तिलावत कुरान शाख की तस्बीह से ज़्यादा इसकी हकदार है कि इससे अजाब कम हो। अशियतुल मआत में इसी हदीस के तहत है। इस हदीस से एक जमाअत दलील पकड़ती है कब्रों पर सब्ज़ा, फूल और खुशबू डालने के जवाज़ में। तो इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत ही मशहूर किताब तहतावी अला मराकिल फलाह में भी है कि हमारे बाज़ मुताख़िरीन सहाब ने इस हदीस की वजह से फ़तवा दिया कि खुशबू और फूल चढ़ाने की जो आदत है वो सुन्नत है। तो यूँ देखें कि हम जो मज़ारात पर अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर होते हैं, बुज़ुर्गों के बारगाह में जो हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं और उनके मज़ार पर जो खुशबू लगाते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें ऐन शरीयत के मुताबिक हैं, ऐन इस्लामी हरकतें हैं। इसको मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह कुफ़ार के साथ मुशाबहत नहीं कहना चाहिए। तो ये इस हदीस पाक से हमने सीखा कि मज़ारात पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं ये भी सुन्नत मुबारका से साबित है। इसकी जो असल है वो सुन्नत मुबारका से साबित है, वो ये है कि जब तक आपने इरशाद फरमाया था कि जब तक ये टहनी तर रहेगी, यानी कि जो ब्रांच ऑफ द ट्री थी वो जब फ्रेश थी, तो क्योंकि वो ज़िक्रुल्लाह करती है, हर चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र करती है, और बिलखुसूस जो तर सब्ज़ा होता है, तर शाख होती है, इसी तरह फूल जब फ्रेश होते हैं तो ये भी अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो इसके ज़िक्र से मैयत को फ़ायदा होता है। हदीस पाक में जो आया है कि जब तक ये खुश्क ना हो तब तक इनकी अजाब में कमी रहेगी। ये देखें, इसीलिए इमाम नववी फरमाते हैं कि जब एक तार टहनी की ये बरकत है कि उसकी जो है वो ज़िक्रुल्लाह की बरकत से मैयत को फ़ायदा हो सकता है, तो जो लोग मुसलमान वहाँ पर कुरान ख़वानी करेंगे इसका कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, जी 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 मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और फिर सवाल था, उसका भी इंशाल्लाह मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन, मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि हदीस पाक से साबित है कि बुज़ुर्गों के उर्स मनाना, हर साल उर्स मनाना, ये उस हदीस पाक से साबित है जिसमें शुहदाए उहद के मज़ार पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे और चारों खुलफा भी इस सुन्नत पर अमल करते रहे। और जो मज़ारात पर फूल चढ़ाना है,
اس کی اثر وہ بھی میں نے حدیث پاک سے بیان کر دی۔ تو ابھی جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ ایک بہن نے جو سوال کیا ہے، وہ جو ان کے سوال کو میں سمجھ سکا ہوں کہ غالباً ان کا بیٹا ہے وہ 47 ایئر کا ہو گیا ہے، ویسے تو نماز روزے کا پابند ہے، نیک ہے، صالح ہے جیسے کہ اس کی والدہ بتا رہی تھی، مگر وہ شادی نہیں کرتا اور اس کے حوالے سے وہ پریشان ہیں اور بتا رہی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات دی جائے۔ دیکھیں کہ شادی کرنا سنت ہے، یہ جملہ بڑا عام ہے، مگر یہ جملہ اس میں بھی وضاحت ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو مسلمان بالغ ہو اور شادی پر قادر ہو اور اتنا کما سکے جس سے وہ اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتا ہے، یعنی کہ نان نفقے پر قادر ہے، اور میاں بیوی کے حقوق بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر ادا کر سکتا ہے، وہ بیوی ہے جو شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہے، تو ان کے لیے حد اعتدال میں وہ جو شادی ہے وہ سنت ہے۔ مگر اگر کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی عورت ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر شادی نہ کی تو معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کو یہ ڈر ہے، یا گھر والوں کو اس کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً سے پیشتر وہ شادی کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہی حکم بہنوں کے لیے بھی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا حرام ہے، سنت نہیں ہر ایک کے لیے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ شادی کرنا اس کے لیے حرام ہے جو شخص بیوی کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتا، مثلاً وہ نان نفقے پر ہی قادر نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسا عیب ہے جس وجہ سے وہ شادی کے قابل نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے شادی کرنا یعنی کہ نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ جی ہاں، اس کی کافی تفصیل ہے، کافی ڈیٹیل ہے، تو المختصر میں یہی عرض کروں جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ اپنے بیٹے سے بڑی پیار سے محبت سے پوچھ لیں، اگر وہ یہی کہتا ہے کہ اس کو شادی کی حاجت نہیں ہے اور وہ اپنا عذر یا اپنا کوئی کمزوری آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی حرکتوں سے بھی آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو گویا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو یا اس میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اپنا عیب سب کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ جان لیں کہ اب چونکہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اس کو شادی کی طلب بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر وہ بغیر شادی کے رہنا چاہتا ہے تو بالکل گناہگار نہیں ہے۔ جی، شادی کرنا اس کے لیے ضروری ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں نے چند ویکس پہلے ایک پروگرام فیس دا فیکٹ، اس میں جو فورس میرجز کے حوالے سے پروگرام امہ چینل پر کیا گیا تھا، اس میں یہ حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کہ ایک صحابی تھے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور یہ شکایت کی کہ میری بیٹی شادی نہیں کرتی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑکی کو یہ پوچھا اس کو کہ تم اپنے باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتی؟ تو اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے شوہر کے حقوق بتائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر کے پورے جسم پر زخم ہو، اس میں پیپ بہتی ہو اور تم اس کو زبان سے چاٹو پھر بھی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یعنی کہ اتنا اسلام نے شوہر کو حق دیا ہے۔ بیوی کے بھی بڑے حقوق ہیں، مگر بات جو ہو رہی ہے حدیث پاک کی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حق اس کو بیان کیا تو اس لڑکی نے یہ عرض کیا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا
تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، اس کی سپورٹ کی، اور اس کے باپ کو کہا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ زبردستی نہ کرو، یعنی کہ اس کا زبردستی نکاح نہ کرو، یہ نہیں چاہتی شادی کرنا تو اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو یہی حدیث پاک آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے بیٹے کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور اپنے نفس پر بھی کنٹرول ہے اور گناہوں میں پڑنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، جسے آپ بتا رہی ہیں اتنی عمر بھی ہو گئی ہے مگر پھر بھی الحمدللہ وہ نیک پرہیزگار ہے، تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے شادی کرنا، کوئی واجب ضروری فرض نہیں ہے۔ تو اگر وہ شادی نہیں کرتا تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اگر اس کو کوئی عذر ہے اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا، تو امید ہے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، ایک بہن نے جو سوال کیا کہ اس کے بھائی نے اپنے سالے کی جو بیٹی ہے 3 دن کی شادی، چھوٹی عمر بتا رہی تھی، اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ان کے صرف بیٹے ہوں بیٹی نہ ہو، اس وجہ سے اڈاپٹ کیا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اڈاپٹ کر لینا کسی کے بچے یا بچی کو یہ شرعاً جائز ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے تو اس پہ ثواب بھی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کو ظاہر ہے آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گی، تو یہ ایک کار خیر ہے، کار ثواب ہے، تو اس پر انشاءاللہ آپ کو اجر دیا جائے گا۔ مگر شریعت کا قانون، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ اس بچی کو یا آپ کو پتہ ہے اس کا اصل باپ کون ہے، تو پیپرز میں اور لوگوں کو بتانے میں اصل باپ کا ہی نام بتایا جائے گا اور لکھا جاتا رہے گا۔ اگر بائی لو جیسے یہاں پر اڈاپشن کی جو پروسیس ہوتا ہے، شاید اس میں یہ لکھا جاتا ہو کہ آپ نے اڈاپٹ کی ہے اور ایز اے فادر آپ کا نام اس میں آتا ہو پیپر ورک میں، تو وہاں پر بھی جب اڈاپشن کا لیٹر ہے، فارم ہے، تو اس میں بھی ظاہر یہی لکھیں گے کہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، آپ اس کے اصل باپ نہیں ہیں، تو وہ فارم فل کرنے میں حرج نہیں ہے، آپ ان کو صحیح معلومات دے رہے ہیں، اپنی بچی نہیں کہہ رہے۔ تو یوں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بچی آپ نے اڈاپٹ کی ہے اس کا جو اصل باپ ہے اسی کا نام بتائیں، اسی کا نام لکھا جانا چاہیے، غیر کی طرف نسبت جو ہے وہ علماء نے حرام لکھی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، کال پر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ جی علامہ صاحب، میرا ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کرسچن کے گھر سے جو فوڈ آپ کی کوئی فرینڈ ہیں کرسچن ہیں اور وہ آپ کو کوئی کھانے کے لیے دیتی ہیں تو آپ الاؤڈ ہو وہ کھانا؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہیں ایسے جب آپ کی مم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جان بوجھ کے، ان کو پتہ ہے کہ وہ افسوس کے لیے نہیں آتے ہیں، اور اگر سیم ان کے ساتھ ہوتا ہے تو آیا کہ آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ آپ کو جانا چاہیے ان کے گھر افسوس کے لیے؟ جی اس کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ تو اس میں انشاءاللہ جو مزید جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے آفیر کہ کسی شہر کا انہوں نے نام بتایا ہے، وہاں پر کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اور بہت اس کی ینگ عمر ہے اور بہت ساری وہ خلاف شرع وہ حرکتیں کرتا ہے، اور جب اس کو کسی نے اعتراض کیا تو وہ عورتوں کو جو کہتا ہے کہ عورتوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، میں ان کا روحانی باپ ہوں۔ حالانکہ جس بہن نے یہ کال کی، جس نے بتایا ہے کہ وہ عمر میں بھی کافی چھوٹا ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ خلاف شرع ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں جی ایم خان صاحب لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علامہ صاحب کا شکر ہے جیسے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے سب سے بڑا احسان کیا۔ میں اب آپ کو میں مسئلہ جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور شہر مکہ میں جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے کے قابل ہیں ان کو طواف سے بند کیا جاتا ہے، جس کو جماعت
فرض کھڑی ہو جاتی ہے، اگر کوئی عورت یا مرد اس قابل نہیں نہ نماز پڑھنے کے قابل تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو کیا دنیا میں مساجد میں کسی ملک میں بھی کوئی جنازہ ہو تو جنازے کے وقت وہاں جو وارثین ہیں اس جنازے کے قریب کھڑے رہنا، لوگوں کو منہ دکھانا، چاہے کہ فیملی کی عورتیں ہیں ہوں یا فیملی کے مرد ہوں، ایسا کرنا مساجد ہو یا کوئی اور ہو، یہ شہر مکہ میں قانون اور ہے اور مساجد میں کوئی اور ہے، اس میں شریعت مطہرہ کا کیا قانون ہے کہ نماز کے وقت یا مساجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں جہاں فاتحہ کہی جاتی ہے تو وہاں جماعت کھڑی ہو لیکن جن کی ماتم ہے وہ 5-10 آدمی وہاں بیٹھ جائیں، نماز نہ پڑھیں، تو ان کا بیٹھنا اللہ کی پاک بارگاہ میں اور میت کے لیے کوئی ثواب کا باعث بنتا کیونکہ انہوں نے نماز نہ پڑھی، یا اللہ کے رسول کی قانون کی نافرمانی میں میت سے بھی پوچھا جائے گا اور بیٹھنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے حضور، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کیونکہ ہمارے نوجوان بڑا غلط عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ رب کریم نے امام جو نبیوں کے امام ہیں ان کی دعا قبول کر لی؟ یہ تو خدا کا اختیار ہے، تو خدا جانے، ابراہیم علیہ السلام جانے، لیکن ہمیں اتنی گارنٹی سے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بات کرنا یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیونکہ رب نے فرمایا ابراہیم امام ہے نبیوں کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب سے اونچے نبی ہیں، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، معمولی نبی کوئی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ذرا توجہ فرمائیں، نبیوں کی دعا اور عام آدمی کی دعا میں کتنا فرق ہے؟ نبیوں کی دعا، جی آپ کو جی یہ وضاحت چاہتا تھا کہ وہ کیا غلط عقیدہ اس نوجوان کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس کی قبولیت ہوئی۔ کہنے لگا آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ بھائی ہم اپنی دعا کے لیے گارنٹی دیتے ہیں، نبی کی دعا تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جاتی، وہ تو قبول ہی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں میری نظر سے گزرا ہو جس کی رب نے دعا نہ قبول کی ہو، اور جہاں کوئی حکمت عملی اگر ہے تو رب نے ان کو باخبر کیا کہ یہاں آپ کی دعا نہیں قبول کی جاتی۔ نبی کو باخبر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ نبی ہوتے ہیں، اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ اب تو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی ٹھیک، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے رابطہ کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے جو سوالوں کے وہ میں جواب عرض کروں۔ وہ ایک جاہل جو وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، جوان ہے اور غیر عورتوں، نامحرم عورتوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنی وہ خلاف شرع حرکتوں کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تمامی ناظرین اس بات کو بخوبی جان لیں کہ جو پیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرشد۔ مرشد کا جو لفظ ہے اس کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے ہدایت کرنے والا۔ ہدایت کس بات کی وہ کرے گا؟ ہدایت وہ رہنمائی وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کرے گا۔ جی ہاں، اب دیکھیں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں کہ انہوں نے دین اسلام کو لوگوں کو بتایا، سکھایا، خود بھی باقاعدہ اپنے علم حاصل کیا مدارس میں علماء اکرام کے ساتھ جا کر، اور وہاں پر پھر آپ نے فتویٰ نویسی بھی کی ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جانی کہ آپ مفتی بھی تھے۔ اور اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو آپ نے بھی علم بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، اس کا ایک واقعہ میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پیر کے لیے علم کتنا ضروری ہے،
اور جو ہمارے اہل سنت جن کو ہم پیر کامل کہتے ہیں، جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کی سیرت کیسی تھی؟ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ ہے، وہ ایک مدرسے میں حاضر ہوتا ہے، تو وہاں پر جو استاد تھے، جو طلباء تھے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے لیے کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہے، بڑا نیک دل ہے، بڑا نیک سیرت ہے، اس کی تعظیم کے لیے لوگ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایک بچہ، ایک نوجوان وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اتنا منہمک تھا، اتنا استغراق تھا کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس مدرسے میں کوئی اور آیا ہے۔ تو جب محمود غزنوی کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ نوجوان اس مدرسے کی زینت ہے۔ جی ناظرین، وہ نوجوان، وہ خوش نصیب لڑکا، وہ طالب علم، وہ کون تھا؟ وہ ہمارے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے کہ وقت کا بادشاہ وہاں پر حاضر ہوتا ہے مدرسے میں، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اس کو دیکھنے کی، اس کے لیے دوڑنے کی کوئی ان کو طلب نہیں ہے، ان کی صرف توجہ ہے، توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ ہے، اور علم دین حاصل کیا، علم دین باقاعدہ آپ نے حاصل کیا، مختلف ممالک کا سفر کر کے علم دین حاصل کیا، اور پھر پیر و مرشد کے حکم پر اپنا آبائی شہر، گاؤں، وطن، ملک چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو آج جو نام نہاد جعلی پیر، نقلی پیر اور جو بہروپیے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں ہمیں علم لدنی ہے، اور ان کی حرکتیں، ان کے کام ٹوٹل خلاف شرع ہوتے ہیں، نمازوں کی ان کو فکر نہیں، داڑھی یہ نہیں رکھتے اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان جاہل خلاف شرع کام کرنے والوں کو آپ ہرگز پیر کا ٹائٹل نہ دیں۔ پیر یا مرشد تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی شریعت سیکھے اور دوسروں کو بھی شریعت سکھائے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیر بن سکتا ہے جس کو کسی کامل بزرگ پیر نے آگے بیعت کرنے کی اجازت بھی دی ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی کا مرید ہی نہیں ہے اور خود پیر بنا ہوا ہے، یعنی کہ خود کسی سے ارادت اس نے کی نہیں، کسی کے سامنے زانو تلمذ طے ہی نہیں کیے اور خود وہ پیر بن گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر خبر تھی، ویڈیو بھی تھی کہ ایک جگہ پر ایک وہ پیر بنا ہوا تھا اور بے پردہ عورتوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں کی عقلوں کا، جہالتوں کا اندازہ لگائیں کہ جاہل بے پردہ عورتیں وہاں پر اس کے سامنے وہ اپنے کپڑے اتار دیتی تھی، اور ایک تالاب گندا تھا، اس میں وہ ڈبکیاں لگاتی تھی، جی اس سے تمہاری میل دور ہو جائے گی۔ گندے میلے تالاب میں ڈبکیاں لگوا دیتا تھا عورتوں کو اور کہتا تھا تمہاری من کی میل اس سے دور ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور جب وہ گرفتار ہوا، پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ بابا جی قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ میں پنجابی میں بتا رہا ہوں، اسے سوال بھی پنجابی میں کیا گیا کہ اتنا جاہل تھا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس بابا جی نے کہا قرآن نہیں پڑھیا۔ اب اندازہ لگائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا جاہل شخص ہے کہ اس کو جب پوچھا گیا کہ قرآن پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا اور خود پیر بنا ہوا ہے۔ اور لوگوں کا اندازہ لگائیں ان کی جہالت کا بھی کہ اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کلمے آتے ہیں، آپ ناظرین حیران ہوں گے، اس کو پہلا کلمہ نہیں آیا، پھر دوسرے کے بارے دوسرا بھی نہیں آیا، جو پہلا نہیں آیا دوسرا کیسے آئے گا؟ اب یہ ہوا کہ اس پولیس والے نے اس کو یہ کہا کہ بابا جی لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ پولیس والے نے کہا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھیں۔ اس کو آگے بھی پڑھنا نہیں آیا۔ تو یہ بات امہ چینل کے توسط سے تمامی ناظرین کو میں عرض کروں کہ جاہل لوگوں کا، جو اپنے آپ کو شریعت کے ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو طریقت کے بادشاہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا شریعت سے، اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے شہوت پرستوں سے، ایسے ٹھگوں سے، چال بازوں سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ جو علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، وہ تو عورتوں کو پردے کا، وہ تو عورتوں کو حیا کا،
وہ تو عورتوں کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، پاک سیرت پر چلنے کا درس دیتے ہیں، جن کی سیرت یہ ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میری کفن پوش لاش پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور رات کے وقت جن کے جنازہ وہ کیا گیا اور آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور امہات المومنین جو پردہ فرمایا کرتی تھی، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا علماء ربانیین اولیاء کاملین درس دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ لوگ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، عورتیں بھی گناہگار ہو رہی ہیں، وہ شخص بھی گناہگار ہو رہا ہے، اور جن گھر والوں کو، مردوں کو پتہ ہے کہ ہماری عورتیں فلاں پیر کے پاس، فلاں شخص کے پاس جو بے پردہ عورتوں کے سامنے آتا جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو وہاں پر ہماری عورتیں جاتی ہیں، تو ایسے شخص بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ دم کرانے کے بہانے سے، عمل کروانے کے بہانے سے عورتیں وہاں پر جاتی ہیں۔ جب وہ آپ کے گھروں میں آتا ہے، بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، وہ تو ہے ہی گناہگار، فاسق ہے، فاسق معلن ہے، مگر آپ بھی اس میں گناہ میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بچیوں کو یہ پردے کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات نہیں سکھائیں گے تو آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے جاہل لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ایک بہن نے یہ پوچھا کہ کیا کرسچن کے گھر سے فوڈ جو آتی ہے وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ فوڈ اگر وہ چکن یا میٹ ہے، یعنی کہ مرغی کا گوشت یا کسی بکرے یا دمبے وغیرہ کا گوشت، اگر گوشت ہے یا چکن ہے تو وہ آپ نہیں کھا سکتی۔ جی ایک آصف بھائی ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کل حال ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے اجازت دے کر بھی فرمایا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے، جی جی یہ بہنیں جاتی کیوں ہیں ایسے پیر کے پاس جو مطلب جو ایسے پیر ہوتے ہیں؟ جی آپ کی بات درست ہے۔ جی 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 جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کا حکم جو نہ مانے تو وہ ایسا ہی ہوگا نا۔ صحیح بات ہے۔ باقی دوسری بات ہے، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں، لیکن بشر افضل بشر ہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے؟ یہ قرآن حدیث میں کوئی ہے ایسا؟ میں جی آپ کو بالکل، میں آج میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام میں آپ کو پہلے میں آپ ابھی اور کچھ سوال اس کے علاوہ؟ جی میں آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب عرض کروں گا، یہ کتاب بھی میں لے کر آیا، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرسچین ہے، اگر وہ آپ کو کوئی سویٹ، جو کوئی مٹھائی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جیسے چاکلیٹ وغیرہ، ایسی چیزیں جس میں چکن یا میٹ وغیرہ نہیں ڈالا جاتا، تو وہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ اس نیت کے ساتھ ان سے لے لیتے ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور ان کو میں اپنے قریب کروں گا، ان سے دوستی اس نیت سے کر رہا ہوں کہ تاکہ ان کو اسلام کے قریب کروں، تاکہ ان کو اسلام کی تعلیمات سے میں روشناس کروں، اس کی میں ہدایت کا سبب بنوں، اس کو میں نیکی کی دعوت دوں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کفار کے ساتھ معاملات آپ کرتے ہیں تو یہ معاملات اس نیت محمودہ کے ساتھ جائز ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا۔ اس کو تحفہ دے بھی سکتے ہیں، تحفہ لے بھی سکتے ہیں، مگر آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں صرف اس لیے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ ہمارے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا اسلام نے درس دیا ہے، اور جو ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ امن، ان کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک کا یہ درس ہمیں اسلام کا ہے، اور ہمیں ان کو اچھی ڈیلنگ اس لیے بھی کرنی ہے تاکہ یہ ہمارے قریب آئیں اور ہمارے دین کو یہ سمجھیں۔ اور یہ آپ جو ان کے ساتھ جو کھانا وغیرہ لین دین کرتی ہیں تو اس نیت کے ساتھ کرنا یہ جائز ہے۔ تو ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ غالباً ان کی والدہ کی جب وفات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کے کوئی رشتہ دار ایسے تھے جو نہیں آئے تھے، اب ان کے رشتہ داروں کی یہاں کوئی فوتگی ہو گئی، تو یہ پوچھ رہے کہ کیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو پیاری بہن، ہمیں اسلام جو ہے وہ
تعلقات کو، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر وہ آپ کی والدہ کی میت پر نہیں آئے تو یہ معاملہ ان کا ہے، ان کو آنا چاہیے تھا، مگر اب ان کی ہاں فوتگی ہو گئی ہے اور وہ آپ اگر جائیں گی تو اس سے ان کو خوشی ہوگی، آپ کے جانے سے ان کو مزید کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے رشتہ دار ان سے ایسی ناراضگی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے بھی جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو دھکے دے کے نکال دیں گے، ان کے سامنے جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دیں، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ ہی جائیں تو افضل ہوتا ہے۔ آپ اپنے ذات پہ غور کریں کہ کیا وہ ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، تو آپ کو جانا چاہیے۔ اگر وہ ایسے رشتہ دار ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو کہیں آپ کی بے عزتی نہ کر دیں، لوگوں کے سامنے آپ کو اپنے گھر سے نہ نکال دیں، تو وہاں پھر آپ کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنا خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی والدہ کے میت پر وہ نہیں آئے اور آپ نہیں جاتی تو گناہگار نہیں ہیں، مگر اسلام ہمیں تعلقات کو، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ کو جانا چاہیے۔ تو ایک بھائی نے پوچھا کہ جب ہم قبر پر، جب مزار پر جاتے ہیں تو فاتحہ کے لیے کہاں پر کھڑا ہوا جائے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدم کی طرف سے حاضر ہو مزار پر یا کسی قبر پر، تو چہرے کی جو چہرہ چونکہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے میت کے چہرہ کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ فاتحہ شریف کریں، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ جنازہ کے لیے جو لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں فاتحہ کے لیے اور نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، احمد خان صاحب نے اس پہ سوال کیا تھا، تو واقعی احمد خان صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ایسے لوگ گناہگار ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور مسجد میں ہونے کے باوجود جو جماعت سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، ان کی تو بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں اور ان کی بہت زیادہ مذمت وہ قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اور ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کی کون سی گارنٹی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے جاہل نوجوان کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ پہلے اس پارے میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ کتنے سو سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا گھر بنا، یہ دعا قبول ہوئی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما۔ تو آج دیکھیں مکہ مکرمہ میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، ہر طرح کے کھانے پھل فروٹ موجود ہے جو دنیا کے اور علاقوں میں نہیں ہوتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، اور اس طرح کی اور بھی انبیاء کرام کی دعائیں جو قرآن و حدیث میں منقول ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کا بڑا درجہ ہے، ایسے نوجوان کو توبہ کرنی چاہیے، انبیاء کی شان میں ایسی نازیبہ کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ آخری میرے پاس 2 منٹ ہیں، اور آصف صاحب نے جو سوال کیا ہے ان کے سوال کا وہ جواب میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تمامی ناظرین انشاءاللہ اس پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اب مسئلہ جو میں نے عرض کرنا ہے وہ آپ کو میں کتاب کا حوالہ اور عالم دین کا حوالہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کتاب ہے جاء الحق، یہ بہت ہی اتھینٹک بڑی مستند کتاب ہے اہل سنت کی، اور اس کے جو رائٹر ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پر اس کتاب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور آپ کی نورانیت کا بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ذکر کیا ہے۔ اس پر آیات قرآنی سے، احادیث مبارکہ سے آپ نے کافی استدلال کیے ہیں، اور اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی نورانیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو آصف بھائی اور بھی ناظرین جو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جاء الحق اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی۔ تو ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے،
تو تمامی ناظرین سے عرض ہے کہ یہ پروگرام ڈیلی ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس پروگرام میں آپ سوال کیا کریں اور علماء کرام سے اپنی رہنمائی حاصل کیا کریں۔ میں انشاءاللہ عز و جل ایوری سنڈے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں، حاضر ہوا کروں گا، تو آئندہ سنڈے کے لیے مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ سنڈے دوبارہ اس پروگرام میں حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے اور ہر مسلمان کو بیماری، قرضداری، بیجا مقدمہ بازی، بے اولادی، ہر طرح کی پریشانی بلا سے نجات عطا فرمائے۔ بالخصوص امہ چینل کے ناظرین، امہ چینل کے مالکان، انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو اس کار خیر میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔